Another unfortunate day for Pakistan in T20 internationals. दूसरा T20 Pakistan versus Australia in the SCG. And unfortunately Pakistan couldn't really bounce back. लगा ऐसा शायद कि अगर उस्मान क्रीज पर खड़े रहते या इरफान खड़े रहते तो हो सकता था कि हमारे पास ऐसा चांस बन जाता जहां हम चेज कर पाते, पर अनफॉर्चुनेट रहा. जब आप 106 पे आप एक विकेट गवाते हैं, फिर 107 पे गवाते हैं, फिर 107 पे एक और विकेट, मतलब 3 विकेटें यूं जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चेज कर पाते. वाइल वी आर एट इट, मैं मेरे ख्याल इससे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊँ, एक क्विक मैच समरी की तरफ आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ. उसके बाद अपने मौजूद मेहमान से पूछेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान कैसे बाउंस बैक कर सकता है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इनके 7वें नंबर तक मेरे ख्याल तीसरी विकेट निकाल दें तो सब ने गालिबन कुछ ना कुछ स्कोर किया. मेट बी शॉर्ट, हार्डी, मैक्सवेल और फ्रेजर मैकगर्क फ्रॉम दी टॉप. पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं. उस्मान ने नुमाइंदा कारकर्दगी दी. इरफान 37 नॉट आउट, रिजवान 16 of 26 एंड फरहान 5 of 10. आज वो बेसिकली पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी हमें नजर आई जो कि पहले बड़ी रुथलेस होती थी, बाबर एंड रिजवान, पर अनफॉर्चुनेटली कुडंट डू एनीथिंग फॉर पाकिस्तान. जी, दूसरी जाने अगर हम देखते हैं, रऊफ की 4 विकेटें, फिनोमिनल परफॉर्मेंस. हमारे बॉलर्स हैव बीन परफॉर्मिंग वेल. अब्बास 3 of 17, सुफियान 2 of 21. वापस आते हैं जी, जॉनसन 5 of 26, I think truly deserves a big round of applause. Then Zampa 2 of 19 and Bartlett 1 of 18. Australia winning by 13 runs. मैं मौजूद हैं सबसे पहले one of the most amazing commentators, speakers. Whenever he's on the mic, it's music to the ear, ladies and gentlemen. One of the most good-looking former Test cricketer. He is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? Walaikum assalam. Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. And ladies and gentlemen, the prodigy himself, you know, one of the fastest who's actually slept, in fact, walked on this planet, ladies and gentlemen. He is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? शिव भाई, मेरा आपसे एक ही सवाल है. सुबह में हमने एक बात की थी, आपने कहा इनको बैक करो. अब मैं कहता हूँ आप भी जरा इनको बैक करें. कितने रन किए थे? 150 होगा. हाँ जी, 150 ही हुआ. 150 ही हुआ. रिकग्नाइज्ड बैट्समैन होते तो ये स्कोर हो जाता आखिर में भी. लेट्स से क्वेश्चन के लिए कहते हैं अगर कैच ना छोड़ते तो शायद ये 135 भी हो सकता. बिल्कुल. आई थिंक पाकिस्तान इज फॉट वेल टू बी ऑनेस्ट गिवन सिनारियो. जो भी देखें, उस्मान, इरफान कुछ 30 वनडे नहीं खेले हुए, ना 30 या 40 T20 खेले हुए. आई थिंक गिवन सिनारियो मैं कहता हूँ आई थिंक द बोल्ड वेल. कैच पकड़ लेते, थोड़ा टोटल नीचे हो जाता तो मैच फंस सकता था. पाकिस्तान कुड हैव डन इट. पाकिस्तान बट ये इनएक्सपीरियंस साइड है. इनएक्सपीरियंस. ओके, विकेट पे आ जाओ. विकेट मुश्किल है यार, यहाँ नहीं आ रहा बॉल. ना अगला लेंथ बॉल तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना. अगर सारे अगर लेंथ बॉल करते हैं ना, कोई बाउंस किसी को बाउंस समझ ही नहीं आ रहा. पूरा सीम कर रहा है. प्लस द वर्स्ट थिंग इज हैपनिंग इज स्लोअर वन. यू कान. टिम डेविड रेस्ट करके आया. वो रेस्ट मुझे लंबा लग रहा है उसका. ज्यादा हो गया. वो नहीं आ रहा बल्ले पे बॉल. अब उनको आदत पड़ गई, बड़ी फ्लैट विकेटें हो, मजेदार आए, ठक दो, एक दो इधर, तो बल्ले फॉर वो इस विकेट पे बहुत मुश्किल था. एग्जैक्टली. सुफियान, फरहान, उस्मान, सलमान, इरफान, लेकिन नहीं नजर आ रहा है कि कहाँ है वो तूफान जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी में नजर आना चाहिए. प्लीज देखिए, पिच मुश्किल था, ये एक्सेप्टेबल है, मतलब, लेकिन पाँच कैच छोड़ना एक्सेप्टेबल नहीं है. वो थोड़ा जुल्म है. आप पहले 3 ओवर में 48 रन कंसीड करते हो, उसके बाद आप क्या जालिम कम बैक करते हो. बट उसके साथ साथ पहले ओवर में ही आप कैच छोड़ देते हो. वहाँ से जो 48 का जो फट्टा जो 3 ओवर में लगा ना, वो पहले ओवर में 47 था. पहले ओवर में ही आप कैच छोड़ते हो, तो वो T20 में बहुत ज़्यादा है. प्लस द फैक्ट कि आप उनकी बॉलिंग देख लें. बार्टलेट ने जो नए बॉल से स्पेल किया है, जो पहले उसने बस लेंथ बॉल की है. थोड़ा अगर इसको नेट पिक अगर हम करें तो शायद आपके बैटर्स प्रोएक्टिव नहीं थे. उसने लेंथ बॉल करता गया और सीम होता रहा, कोई निकल के नहीं खेला या कुछ उस तरह नहीं किया. तो उसमें जब आप कवर करने आते हो एंड में तो स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है. पहले 10 ओवर में वो तो अल्लाह भला करे उसने मैक्सवेल को ओवर दे दिया. जहाँ स्पेंसर ने 2 आउट किए, उसने अगला ओवर मैक्सवेल को दे दिया, जहाँ से रन्स खुलने शुरू हुए. उस पर पाकिस्तान फिर वापस आए. लेकिन थोड़ा सा ये देखें कि उस्मान ने रन्स किए, इरफान ने रन्स किए, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आया है, स्पेशली इरफान, क्योंकि फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है. तो ये एक प्लेयर है जिस पे आप बैंक करोगे और इसको लंबा चांस दोगे. एग्जैक्टली. जहाँ पे आपने बार्टलेट के हवाले से बात की, आपने मैक्सवेल की बात की, मैं यहाँ पे जरा स्पेंसर के हवाले से बात करना चाहता हूँ. शुएब भाई की तरफ बढ़ता हूँ. शुएब भाई 5 विकेट हासिल की, लेफ्ट आर्म. बाजिद भाई ने बोला कि मिचेल स्टार्क की एब्सेंस में ऐसा ही लगता है कि शायद ये दूसरे मिचेल स्टार्क अब ऑस्ट्रेलिया को मिल गए. विल टेक अ गुड लुक एट द वे दैट ही इज एक्चुअली बोल्ड अगेंस्ट पाक. एनीवेज, आई मीन लाइक, बट शुएब भाई वो वाज सो डिफरेंट. जैसे सुबह में भी आपने कहा यार यहाँ बाउंस मैनेजेबल होता है. हाँ, यहाँ मैनेजेबल नहीं था आज यार. इट्स टू अर्ली इन द समर.
विकेट वहाँ से प्रिपेयर नहीं है, तो मैं देखा थोड़ा डैम्पनिंग फीलिंग आ रही थी, तो मुझे लगा गैबा भी थोड़ा डैम्प था, ये भी डैम्प है थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि बॉल निकल नहीं रहा, आ नहीं रहा। जैसे होता है ना हमारे यहाँ, तो जैन का मतलब जैसे नवंबर दिसंबर का मतलब होता है ठंड, कंबल बाहर निकालो गर्मी। जी ऐसे ही अब वहाँ पे मसला ये होता है वो विकेटें बाहर निकालते हैं कि आ जाओ वो विकेट्स बाहर निकालते हैं। विकेट्स उन्होंने डाली है, वो देखा ना आपने मेलबर्न Open, yeah. विकेट्स डाली हैं, बट यार इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स टू मच। हम एम ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। ये नई यार टीम बच्चे है, आप ऐसे कहते हैं जैसे कौमी टीम के खिलाड़ी नहीं है। बच्चे इसलिए कहते हैं कोई बेचारा इतना कोई उस लेवल का नहीं है जो आप कहें यार कि नहीं इस पे राय गेम रख के तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें कौन सा शाहिद अफरीदी, रज़ाक कौन है इसमें, कोई नहीं, हैं? कोई नहीं। बॉलिंग ऑलराउंडर कितने हैं आपके पास? बॉलिंग ऑलराउंडर वहाँ पर एक, वो भी सलमान बस अली छोड़ आगा दो ना स्पिन। फिर बात। T20 में अब ना आपके पास एक सेट ओपनर है, जी 2 सेट हैं, लेकिन एक वो की फॉर्म लेकिन उड़ी set हुई नहीं है। बाबर की फॉर्म ही नहीं है ना, वो Setting out हुई है दोनों की। लगा नहीं ना। ऊपर से भी इस विकेट पे खेल रहा है जहाँ पे वो ढूंढ रहा है अपना, वो ये नहीं मिलना उसके इधर, ठीक है। ये टूर ऐसे ही गुजर जाना है। ही विल फाइंड द फॉर्म इन जिम्बाब्वे बट ही मेक श्योर दैट ही गोज देयर। आई डोंट थिंक दैट ही विल गो देयर। जिम्बाब्वे हमें है ही नहीं, मेरे ख्याल बाबर है ही नहीं जिम्बाब्वे। नहीं है ना, नहीं। नहीं है ना, मुझे नहीं पता था पर टीम अनाउंस सही कि नहीं, एग्जैक्टली। बस खेलना चाहिए था उसको। चले ये तो अब आपने तो बॉलिंग के हवाले से बात की, बल्लेबाजी के हवाले से बात की, कैचेस विन मैचेस एक बहुत ही पुराना तो बस तीनों चीजें होगी हम जो है रह वो गई। इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ पे आपने तस्करा भी किया, 5 कैचेस हमने ड्रॉप कर दिए, जहाँ हम 140 प्लस का स्कोर देख रहे हैं। हो सकता है अगर हम अर्ली ऑन कैचेस पकड़ दिए 110 120 पे हम इनको लेके जा सकते थे। 125, चले 120 30 भी एटलीस्ट हम यहाँ से अगर रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन खड़े होते ना तो ये भी चेस हो गया था ऑलमोस्ट। रिकॉग्नाइज में आपका इशारा उस्मान देखो अब मारने जा रहा है ना, देखो ऊपर नीचे बॉल हो रहा है यार, थोड़ा रास्ता करो जी। तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बट द थिंग इज उस्मान और इरफान खड़े रहते, बिल्कुल। वो रन आउट ना होता, वो लड़का सुफियान लड़का वो आउट ना होता, वो पता उसने नहीं क्या सोच रहा था। आई डोंट नो थिंग इज यार वो बच्चा है ना, अभी गया है ऑस्ट्रेलिया, क्राउड एटमॉस्फेयर सारा देख के घबरा जाते हैं बस। चलिए ये घबराहट तो हो गई ना। जो दूसरी घबराहट हमारे वो कैचेस विन मैचेस वाला जो प्रोवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर, उधर उसके ऊपर भी आना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले या तो आप कहेंगे यार बहुत ही मुश्किल कैचेस थे, लाइट थी, कोई मसला था, ऐसा भी कुछ नहीं नजर आया। नहीं कैच नसीम शाह का आप कह सकते हैं कि नसीम शाह इतना बड़ा तो टांगे बाउंड्री पे लग रही है, बट जो कैचेस जो आप छोड़ रहे हो ना वो उन प्लेयर ने छोड़े हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सलमान अली आगा इन स्लिप्स, बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट, ये कैच आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सीधे कैच छोड़े जाएं। तो जब वो इफेक्ट आएगा 10-15 रन का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है T20 में। अभी हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी वो भी ट्रांजिशन में है, तो उन्होंने आपको इतना पे नहीं करवाया जितना हो सकता था। Which is why Australia winning by 13 runs at this point of time। मैं एक छोटी सी ब्रेक खुद भी कैच करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ज़रा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के हवाले से ये बात करते हैं, क्योंकि जहाँ मैंने आपसे बात की कि तीसरी विकेट के अलावा ऊपर से 20 21 13 14 28 रन बनते रहे, जिसकी वजह से वी वर एबल टू सी दिस टोटल। हाउ डू दे सी इट कि इन पार्टनरशिप्स के ऊपर भी हमें शायद काम करने की जरूरत है। हम वो पार्टनरशिप्स नहीं बिल्डअप कर पा रहे, जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए। लेट अस जस्ट कैच अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है खवातीन वज़ार, वेलकम बैक। हम बात करें दूसरे T20 इंटरनेशनल जो कि अभी हाल ही में जिसका अख्ताम हुआ। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जीतने में नाकाम एक दफ़ा फिर से। अगर हम T20s की बात करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे छोटा सा तस्करा किया था, ज़रा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के ऊपर हम ज़रूर बात करना चाहते हैं। मैं उसके लिए बाजी भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई शॉर्ट स्टिंट्स में अच्छी पार्टनरशिप्स उनकी नज़र आई, सिर्फ एक तीसरी विकेट के अलावा, वरना अदर देन दैट 20 28 जितना भी अगर हम टोटल के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक शुरू के ओपनिंग स्टांस से उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला। अगर मैं शॉर्ट की पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो देखिए वो सारे 1 to 6 एक ही तरीके से ही आपको नज़र आएगा कि किस तरह खेलते हैं। मैक्सवेल आज शायद वो बात कर रहे थे कि आज तो इसने बारी ले ली क्योंकि 20 एक बॉल खेल गया, लेकिन बाकी उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो यही होगा कि नंबर 1 से नंबर एंड रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो शायद ये 3 ओवर बहुत डिसाइसिव थे इन द स्कोप ऑफ द 40 ओवर्स। Was it because of their game awareness के उनको लगा कि यार हम पहले ही 4-5 ओवर्स में जितना स्कोर कर सकेंगे विल बी बेटर? वो सारे खेलते ही ऐसे, वो खेलेंगे ही ऐसे। T20 में उन्होंने एक तहैया किया हुआ है कि हम 20 ओवर हमने मार के ही खेलना है, और जहाँ पे अच्छा फ्लैट विकेट मिलेगा, जैसे शुएब भाई कह रहे थे कि जब इनको अच्छा फ्लैट विकेट मिलेगा तो ये इनकी सीलिंग 230 है, बट इनका स्टाइल ऑफ प्ले वही रहेगा
T20 میں چاہے پچ برا ہو اچھا ہو یا جیسے بھی ہے وہ اٹیک پہ ہی جائیں گے اور باؤنڈری ہٹنگ ہی کریں گے. ایگزیکٹلی, اور اس کی ان کے پاس چونکہ کیپیسٹی بھی ہے, ابیلٹی بھی اور پریپریشن بیک بھی ہے, تو آئی تھنک اٹ سرٹنلی میک سینس فار دیم ایز ویل. میں ذرا پاکستانی بالنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. دا کوئکسٹ دیٹ وی ہیو از حارث روف. 4 وکٹ آج انہوں نے حاصل کی, بٹ بالنگ بار بار وہی بالنگ سائڈ ہمیں بہت اچھا پرفارم کر کے دیتی ہے. انفارچونیٹلی بیٹرز اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہاؤ ڈو یو سی حارثز بالنگ ٹوڈے اینڈ دا اسپیل دیٹ ہی از اسپیل ٹوڈے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں وہ اچھا بالر ہے کہ نہیں ہے. آسٹریلیا میں ہے نہیں, مہینہ پہلے اس کا سینٹرل کانٹریکٹ نہیں تھا, ٹیم میں نہیں تھا, آج وہ لیڈنگ فاسٹ بالر ہے. پہلے فیصلہ کر لیں وہ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آج بھی 4 وکٹیں لی ہیں, 5 فائفر بھی لے سکتا تھا. ڈاٹ بالز اگر نکالی جائے نا جی تو اس کی بھی ڈاٹ بالز بہت ہیں. آئی مین ہی بولڈ ریلی ریلی ویل. سو آگے سو آسٹریلیا کے خلاف بالنگ نہیں, حارث کی بات کر رہے ہیں نا, ادھر ہی ہے اس لیے بتا رہا تھا. سو آئی تھنک جو ٹرک آف دا ٹریڈ ہے نا ان آسٹریلیا, اٹ از فائنڈنگ دا لینتھ دیر. It's very easy to get excited from here, but putting the ball in the right area there, that you have to see it. Either any format you play. In Australia, your T20 one day, length does not changes. ٹھیک ہے, Especially in Australia, does not changes. I mean, you look to spell, جو آتا ہے نا, you look to bowl a couple of spells, جس میں مجھے یہ کر لوں میں, وہ بیک ان ڈیز کی سٹوریاں ہیں. وہ چھوڑ دو, وہ اسپیل دوبارہ نہیں ہونے اب. وہ جو 2 اوور میں 5 آؤٹ کر دیے, 6 ہو گئے, 7 ہو گئے, وہ 150 میں ٹیم ریپ اپ کری, وہ اسٹاپ اٹ. یو ہیو ٹو فائنڈ دا لینتھ. ٹھیک ہے, اور ویریشن کے ساتھ آپ کریں. آئی تھنک ہی پرووڈ ہمسیلف آل اوور اگین دیٹ ہی از دا بیسٹ فاسٹ بولر. یہ اوڈیا میں مین آف دا سیریز بھی رہا. انہوں نے ایک پچ پہ بھی دکھایا جو شعیب بھائی بات کریں, لینتھ 5 to 8 میٹرز کی لینتھ میں سب سے زیادہ بالنگ اس نے کی اور پاکستان اٹیک میں. پلس دا فیکٹ کہ جب یہ سلور ون بھی کر رہا تھا تو اسی لینتھ پہ کر رہا تھا. جو باقی جن کو باؤنڈریز لگی ہیں وہ زیادہ فل جا رہے ہیں یا زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. وہ لینتھ جو اس نے فائنڈ کی ہے, جو بات کر رہے ہیں بار بار, وہ پرفیکٹ لینتھ آن دس پرٹیکولر سرفیس. ایون عباس افریدی نے جو اس کی سلور ونس کامیاب رہی ہیں وہ اس لینتھ پہ گری ہے. اگر آپ سلور ون بھی کریں اور آگے پچ کر لو تو وہ خراب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, میں عباس افریدی کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. جو شعیب بھائی نے بھی بات کی وہ بھی میرے خیال ہے کافی امپورٹنس کی حائل ہے. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا کہ او ڈی آئی ہو آسٹریلیا میں یا T20 ہو, لینتھ چینج نہیں ہوگی. آپ اس بات سے ایگری کرتے؟ بالکل. جو ایون گیبا پہ جہاں پہ ایکسٹرا باؤنس تھا, جو لینتھ بال تھا وہ فلائی کر رہا تھا. میں نے, آپ تو خیر پوسٹ میچ میں آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے بات کی تھی کہ حارث روف نے پہلا اوور بہت ہی زبردست کیا, اس کے بعد اس نے 6 میں سے 5 سلور ون کر دی جو گیبا پہ ضرورت نہیں تھی. اگر وہ لینتھ ہی ہٹ کرتا رہتا تو شاید وہ بھی اوور بہت زبردست ہوتا. تو وہ بار بار یہی ڈسکشن ہوتی ہے بالرز پہ کہ ایک تو آسٹریلیا میں آپ کا ٹور کتنی دیر بعد آتا ہے, 2 سال 3 سال بعد, آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہ بگ بیش کھیلتا رہے تو اس کو پتا ہے کہاں پہ بالنگ کرنی ہے. اب پرانے وقتوں میں آپ کو سائڈ میچز ہی بات ہو چکی, سائڈ میچز ملے تو آپ لینتھ فائنڈ آؤٹ کر لیتے تھے. اس میں آپ کو بہت جلدی لینتھ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, آپ نے انفارمیشن لینی ہے. جو کلیور بالر ہے, جو چلاک بالر, وہ سب سے پہلے اس ٹور سے پہلے حارث روف کے پاس اس کو جانا چاہیے تھا کہ پوچھوں میں ادھر سکسیزفل لینتھ کیا ہے, اور پھر وہیں پہ کانسنٹریٹ کرے. شاہین بھی تھوڑا لینتھ مس کر رہا ہے آج, ایون نسیم شاہ نے بھی لینتھ مس کی ہے جس کی وجہ سے رنز ہوئے. باٹلیٹ کا بھی آپ سپیل دیکھ لیں, جو پہلے 3 اوور کی اس نے لینتھ مس کی ہی نہیں, وہ شارٹ آف لینتھ بال کرتا رہا تو رنز نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. شعیب بھائی جہاں پہ ہم نے حارث کی بات کی ہے, میں ذرا عباس افریدی کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ جب ہم فرسٹ چینج کی بات کرتے ہیں, جب ہم نے ارلی آن دیکھ لیا کہ 15 گیندوں پہ ہمیں 46-47 رن پڑ چکے ہیں, انفارچونیٹلی وکٹ لینا عباس آتے ہیں, وکٹ لے کے دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی عباس افریدی بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان؟ یار وہ ان پروسیس آف بلڈنگ اے ٹیم, سی ہی از دا کریٹیکل پارٹ آف اٹ. To get a haircut, by the way. So after this, so I think he's a good enough fast bowler. Look, as I said it before, اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ مل جائیں, وہ نہیں ہونے. نہ کرکٹ پرمیشن دیتی ہے اس چیز کا, نہ حالات دیتے ہیں, نہ فارمیٹ دیتا ہے. You get it? Yeah. So اب اسی طرح عباس افریدی 135, 130, 125, یہ ٹھیک ہے. ایون شاہین افریدی بھی 35 پہ آ گیا, 140 پہ. سو آئی تھنک اٹس سیڈ سیناریو. ابھی آنیسٹ ود یو, میں ہوتا تو کرکٹ کو ریوائیو کرتا, میں باؤنسر کھول دیتا, میں T20 میں بھی کھول دیتا باؤنسر. چلو آؤ کر لیتے. تو اس سے گیٹ دیکھو یار, کرکٹ کو ایکسائٹنگ کر رہے ہیں نا, تھوڑا دھکا مکا لگنے دو, تھوڑا باؤنسر منہ پہ لگنے دو, بیٹسمین کو تھوڑا
آگے سے ذرا اکڑنے دو. ادروائز اٹ از ناٹ اے وائبل گیم. ابھی یہ شاید ریکارڈ ہو جائے چیز, یہ گیم واچبل نہیں رہے گی اپارٹ فرام دا ورلڈ کپس. اور اپارٹ فرام T20s. اپارٹ فرام دا ورلڈ کپس. That's it. ہاں وہ تو میں سے بھی انجیکشن لگے گا 2028 میں, وہ ہے اولمپکس کا. دین از آل ڈاؤن ہل آفٹر دیٹ. All right, I think that it's quite an interesting conversation, I think, by the Prodigy. So I don't think that, I would actually dare to kind of disagree over here. Days No, you to come can. will- You the can. days to come will certainly tell us na whether it's وہ going تو to be break بھی ہونی تو کر لو نا. downhill or not. نہیں پہلے ملیں گے, کر کے کرکٹ دیکھا. الاؤ تھنگ نہیں از میں کرتا. تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, لک نمبرز اگر تم دیکھ لو نا, ہمارے چھوڑ دنیا کا اوور آل ڈکریز ہیں, ڈکلائن پہ ہیں. تو ہمارا کیوں ڈکلائن میں, باقی سب کا ٹھیک جا رہا ہے. باقی انڈیا کا بھی ڈکلائن پہ. افغانستان اوپر جا رہا ہے, آسٹریلیا ٹھیک جا نہ رہا ہے. نہ نہ بھائی جان, ٹی آر پی کی بات ہو رہی TRP ہے. کی بات کر رہے ہیں. ادھر آ جاؤ واپس. ٹی آر پی کی بات ہو رہی ہے, ویورشپ سے آتی ہے نا بھائی جان, وہ گیج ہوتا ہے اس سے. سب سے زیادہ انگیجمنٹ جو آئے گی آپ کی, اور 2028 میں کر رہے ہیں, ورلڈ کپ کھیلتے شروع کر دیں گے. میں تمہیں آگے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے جب کہا 2001 میں اکیڈمیز توڑ کے بنا لو, ہوٹلز بنا لو, 3 ٹاور کھڑے کر لو, انہوں نے کہا پاگل ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اور میں نے کہا نہیں آنی ٹیمیں, 10 سال ٹیمیں نہیں آئیں. پھر وہی ٹنل کھول کے اوپر کر کے قذافی کی 2 وکٹیں پریکٹس بنا کے ان کو کر دیتے. وہی بینکوٹ ہاؤس بنا کے اتنا چلو اپنا سر, اب کر تو رہے ہیں نا سر, اب کر رہے ہیں. سر دیکھو ہو تو جائے گا. فروری تک ہو جائے. بات یہ نہیں کہ نہیں ٹھیک ہوگا, ہو گیا 30 سال بعد, تو ہو تو جائے گا 30 سال بعد. مسئلہ یہ کہ سمجھ جاؤ پہلے. ٹھیک ہے, Simple سی ہے that, انڈرسٹینڈ بہتر ہے ابھی. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ میں بات ہے, میں ذرا ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. جب واپس آئیں گے تھوڑا بابر اعظم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. whether what بابر اعظم needs to do to kind of be back in form. He's one of the greats, there's no doubt about it. عثمان خان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, عرفان خان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ محمد رضوان کا بھی میں نے جب پوسٹ میچ میں انٹرویو سنا تو انہوں نے کہا کل ہماری فلائٹ ہے, ہم ہوبارٹ پہنچیں گے, پتہ نہیں کنڈیشنز کو صحیح سے اسیس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. ویل آسک دی ایکسپرٹس کہ وانٹ ڈونٹ گو اینی وے, ویل بی رائٹ بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی بلے بازی, چھوٹی اسٹنٹ کی پارٹنرشپس کے حوالے سے. میں یہاں پر ایک جو خوشائن بات نظر آتی ہے آبویسلی آفٹر دا فرسٹ T20, دوسرے میں عثمان خان نظر آتے ہیں. بازی بھائی آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آئی تھنک ونڈرفل اننگس, بزی لگتے ہیں بہت کریز پہ, لگتا نہیں ہے بہت اچھے سے ٹائم کرتے ہیں. آئی تھنک یو کین اسپیک اباؤٹ ہم فردر بیٹر. جہاں ہم سلاگر کی بات کریں, ڈو یو تھنک کہ یہ رول وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتا ہے. اس کے پاس وہ اینگلز اسپنر پہ ہیں جو کہ عام طور پہ کراچی میں کھیلا ہے, پھر UAE چلا گیا, تو وہ اس قسم کی بولنگ یا اس قسم کی پیس ہینڈل, مطلب اس قسم کی پیس اس نے زیادہ فیس نہیں کی. تو شاید تھوڑا سا اور مزید ڈیولپ ہو جائے تو بڑا بہتر. کس نمبر پہ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا نمبر ان کا پکا ہونا چاہیے کہ یار اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے عثمان؟ دیکھیں یہ تیسرے نمبر پہ تو اس کو کھلایا ہے, لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اوپن ہی کروں. T20 میں سب ہی اوپن چاہتے ہیں, بٹ آئی تھنک اگر آپ اس کو دیکھیں دا وے یہ اسپنرز کو کھیلتا ہے, شاید اس کو آپ مڈل آرڈر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا اس کو دھکا مارنا پڑے گا. تھوڑا آپ اس سے بات کر کے اس کو کہا جا سکتا ہے جو ہمارے ٹاپ آرڈر کے حالات ہیں, ادھر کھیل شروع میں جتنا اچھا یہ اسپنرز کو کھیلتا ہے, جتنا اس طرح وہ اسپنرز کو اٹیک کر سکتا ہے, تو اس کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آپ 1 2 3 چھوڑیں, 4 5 پہ اگر آپ اس نمبر پہ کھیلیں, اسپیشلی جب یہ آسٹریلیا سے باہر کسی اور کنڈیشنز میں آئیں گے, جب آپ کو پتہ ہے مڈل اوور اسپنرز نے کرنا ہے, تو یہ وہ پلیئر ہے کیونکہ بیچ میں سے کٹ بھی بڑا اچھا مارتا ہے, ایکسٹرا کور بھی اچھا مارتا ہے, اور لیگ سائڈ پہ. تو یہ 3 4 اینگل جو ہیں وہ اسپنر کو بالنگ کرنے دیتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جہاں ہم پہلے بالرز کی بات کر چکے ہیں, عثمان کی بات کی, میں شعیب بھائی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. عرفان خان نیازی این ایبسلیوٹلی امیزنگ فیلڈر, ناٹ جسٹ دیٹ, ناٹ آؤٹ آج رہے وہ, انفیکٹ اب تو ہم آل ہی آؤٹ ہو گئے 19.2 میں, لیکن آئی تھنک ہی ڈیڈ واز سم تھنگ فینومینل ٹوڈے. اگر وہ کھڑے رہتے تھوڑا اور کریز پہ مزید اس سے زیادہ ڈیپ لے کر نہیں جا سکتے تھے. آپ کو لگتا ہے لوور ڈاؤن دی آرڈر, چونکہ حسیب کو ہم نے ڈراپ کر کے ہم نے آج سفیان کو کھلایا, آپ کو لگتا ہے کہ عرفان ٹھیک چینجز تھے. پاکستان ایز اے سیٹ از ان پروسیس آف بلڈنگ اے ٹیم, ہی از دا ون. ہم تو سر پروسیس میں ہی رہتے ہیں. آپشن کیا, یہ پروسیس کب تک چلے گا؟ آپشن بتاؤ. کب ٹرانزیشن ختم ہوگی؟ 2021 سے 24 تک آپ نے 27 لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. سلیکشن کی بات کریں, کوچز کی بات کریں, انفارچونیٹلی یہ اب جا کے کہیں چیئرمین بھی سیٹل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اس سے پہلے تو چیئرمین بھی تبدیل ہوتے رہے. تو یہ پروسیس کب تک چلے گا شعیب بھائی؟ آئی ڈونٹ نو, کوئی آئیڈیا نہیں. اب یہ ہے نا لانگ اسٹینٹ کے لیے آئے نا محسن نقوی صاحب, تو یہ کریں گے نا 3 سال. اب تو اگر یہ 3 سال میں اگر دیکھیں, اف ناٹ فار اینی تھنگ,
I think he'll be able to get the structure up and going for you for at least another 2 decades. ٹھیک ہے. مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ اسٹرکچر ان پلیس ہوگا ود ان دس ٹائم لائن جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا تھا, یہ میری ریڈنگ تھی. سو آئی تھنک آپ کا انفراسٹرکچر ہی بہت بہتر کر جائیں گے, آپ کا گراؤنڈز اچھے ہوں گے, فیسلٹیز اچھی ہو جائیں گی. آئی تھنک ان پاور کر جائیں گے 2 کپتانوں کو, جس میں آپ کی ٹیم بن جائے گی. آئی تھنک گلیسپی, اظہر, آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹیم. اور یہ آپ کو ایک اچھا, یہ جو جتنا ڈسٹرکشن ہوئی ہیں, جو پیسز اکٹھے کر رہے ہیں یہ سارے, گلیسپی, اظہر اور کپتان سارے مل کے, اس کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. اس کو آئی تھنک پاکستان از اے گڈ انف ٹیم ود دا شارٹ آف فارمیٹ. میرا خیال ہے پاکستان ان فار اے ویری گڈ چانس when it comes to چیمپئنز ٹرافی. اب وہ کہاں ہوتی ہے, دیٹس اندر ڈبیٹ. آئی ووڈ رادر, دیکھیں اگر پیسے مل رہے ہوں, بن رہے ہوں, ہوسٹنگ رائٹ کے بھی آپ کے پاس ہوں, مائنڈ یو واٹ آئی ایم سیئنگ, ہوسٹنگ رائٹس بھی آپ کے پاس ہوں اور پیسے بھی بن جائیں, تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل گھاٹے کا سودا نہیں. اگر ہوسٹنگ رائٹس بھی آپ کے پاس, بات پہ غور یہی ہے کہ بے شک کہیں اور بھی ہو جائے, رائٹس آپ ہی کے پاس رہنے چاہیے میرا خیال ہے. ویری کوئکلی سر, ہوبارٹ آخری T20 انٹرنیشنل, اس بات کی تفصیل پہ ہم انشاءاللہ آخری It's going to be a long flight, let me tell you. ہوبارٹ تزمانیہ ہے, یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو آسٹریلیا کراس کر کے, سمندر کراس کر کے جانا پڑتا ہے. وہی ہوبارٹ ہے, کوئی اپر کمیٹی چوک تو نہیں ہے, سمجھے نا. سو یہ لوگوں کو ذرا ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں نا بیچارے, یہ آج کھیلیں, یہ کل صبح, مطلب یہ ہے کہ 4 بجے اٹھنا ہے, 6 بجے فلائٹ ہے. جی, تو عام نے ان بٹوین سونا بھی ہے, اور اس کے بعد جیٹ لیگنگ بھی ہے, اور وہ ٹائم زون کا ڈفرینس بھی ہے, اور وہاں جا کے ٹھنڈ تھوڑا جا کے کھیلنا بھی. مورال آبویس کن بی ڈاؤن, ٹریولنگ ہے, جیٹ لیگنگ ہے, بڑا یار اتنا گٹا ہو جاتا ہے, سوج جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس کن بی ٹف, بٹ گو آؤٹ دیر, انجوائے دا گیم, ٹرائی ٹو ون اٹ. چھوٹا گراؤنڈ ہے, مزدار گراؤنڈ ہے, اچھا وکٹ ہوتا ہے, مزدار ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ تھوڑا پریپیئر ہوا تو وہاں اچھا, بہت اچھا ہو سکتا ہے, جیتے اچھے نوٹ پہ ختم کریں. ایگزیکٹلی, ونڈرفل. بازی بھائی کچھ چینج دیکھتے ہیں آپ پلیئنگ 11 میں پاکستان کی جانب سے؟ مجھے نہیں لگتا, شاید یہ اسپنر کو تو اب تو کھلائیں, اس نے بالنگ ٹھیک کی ہے, اس کو تو کھلائیں گے. اب آپ بیٹنگ میں کس کو لے کے آتے ہیں؟ ایک ہی نظر آتا ہے کہ حسیب اللہ کو اگر آپ اوپر کھلانا چاہتے ہو, لیکن آئی تھنک شاید گلیسپی اور یہ سارے جو مینجمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک پلیئر اگر کھیل رہا ہے تو اس کو پورا چانس ملا جائے. تو چینج کرنا, پتہ نہیں, نسیم شاہ پہ شاید کوئی چینج ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کور آف دا ٹیم وہی ہوگی. ایک آدھی چینج ہو سکتی ہے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کرنا کر دیں, چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, کر دیں. سیریز پہلی ہاتھ سے نکل گئی. بات سیریز کی نہیں یار, اب بات ہے ٹیم بلڈنگ کی ہے نا, کر لو, جب پتہ لگ جائے گا. تھوڑا پریشر کا, تھوڑا ٹیکنیک کا, رن بال کا, تھوڑا اسٹرائک ریٹ کا, لیکن پھر چینج وہ کرو نا جو آپ کا پرانا پلیئر ہے. نئے پلیئر کو تو آپ زیادہ فرحان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. نہیں اس کو نہیں, پرانا پلیئر, پرانے پلیئر پھر ان 3 میں سے 2 بالر بھی چینج کرتے, 2 بیٹسمین بھی چینج کرتے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار ویئر دے آر ان ٹرمز آف اسکل سیٹ, چیمپئنز ٹرافیز اہیڈ ایز ویل. سو ایگزیکٹلی. I think that's wonderful. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Bazi bhai, for being with us. Wonderful to have you both over here to speak about the second T20 international between Pakistan versus Australia. Inshallah, I think good days ahead for Pakistan cricket. You know, اگر ہم انگلینڈ کی سیریز کو دیکھتے, پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد نہیں لگا تھا ہمیں کہ شاید پاکستان باؤنس بیک کر سکے گا. اسی طرح پہلے ون ڈے کے بعد بھی نہیں لگا تھا. تو پاکستان has this habit of bouncing back. And inshallah, probably in the third T20 international, as our honorable guest speakers have actually spoken about it, کہ یار ہو سکتا ہے ہم تبدیلیاں کر کے ابھی دیکھ لیتے ہیں, ہمیں اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. Why not? You know, I think we're all for it. Until next time, look after yourselves. Inshallah, we'll see you on the day or eve of the third T20 international, which will take place in Hobart. Until next time, look after yourselves. Game on, fi man Allah.